بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ایکسپریس کے سامعین السلام علیکم۔ یہ کہانی میری پیدائش سے شروع ہوتی ہے۔ میں ایک بہت غریب فیملی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ہمارے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، اور اگر کبھی ہمیں کھانے کو کچھ مل جاتا تو امی اپنے حصے کا کھانا بھی مجھے دے دیتی اور کہتی، بیٹا یہ تم کھا لو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ یہ میری ماں کا پہلا جھوٹ تھا۔ جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو ماں گھر کا کام ختم کر کے قریبی جھیل پر مچھلیاں پکڑنے چلی جاتی، اور ایک دن اللہ کے کرم سے 2 مچھلیاں پکڑ لیں اور انہیں جلدی جلدی پکایا اور میرے سامنے رکھ دیا۔ میں کھاتا جاتا تھا، اور جو کانٹے کے ساتھ تھوڑا بہت گوشت لگا رہ جاتا میری ماں اسے کھا لیتی۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے دوسری مچھلی ماں کے سامنے رکھ دی اور اس نے وہ مجھے واپس کر دی اور کہا، بیٹا یہ تم کھا لو، تمہیں پتہ ہے نا کہ مجھے مچھلی پسند نہیں ہے۔ یہ میری ماں کا دوسرا جھوٹ تھا۔ جب میں اسکول جانے کی عمر کا ہوا تو میری ماں نے ایک گارمنٹس کی دکان کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا اور گھر گھر جا کر گارمنٹس بیچنے لگی۔ ایک رات جب بارش بہت زوروں سے ہو رہی تھی اور میں گھر پر ماں کا انتظار کر رہا تھا، وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ میں انہیں ڈھونڈنے کے لیے آس پاس کی گلیوں میں نکل گیا اور دیکھا تو وہ لوگوں کے دروازوں پر کھڑی سامان بیچ رہی تھی۔ میں نے کہا، ماں اب بس کر دو، تم تھک گئی ہوگی، سردی بھی بہت ہے اور ٹائم بھی بہت ہو چکا، باقی کل کر لینا۔ تو ماں بولی، بیٹا میں بالکل بھی نہیں تھکی۔ یہ میری ماں کا تیسرا جھوٹ تھا۔ ایک روز میرا فائنل ایگزام تھا۔ اس نے ضد کی کہ وہ میرے ساتھ چلے گی۔ میں اندر پیپر دے رہا تھا اور وہ باہر دھوپ کی تپش میں کھڑی میرے لیے دعا کر رہی تھی۔ میں باہر آیا تو اس نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا اور مجھے ٹھنڈا جوس دیا جو اس نے میرے لیے خریدا ہوا تھا۔ میں نے جوس کا ایک گھونٹ لیا اور ماں کے پسینے سے شرابور چہرے کی طرف دیکھا، اور میں نے وہ جوس ماں کی طرف بڑھا دیا۔ تو ماں بولی، بیٹا یہ تم پی لو، مجھے پیاس نہیں ہے۔ یہ میری ماں کا چوتھا جھوٹ تھا۔ میرے باپ کی موت کے بعد میری ماں بالکل اکیلی ہو گئی اور انہوں نے اکیلے زندگی گزاری۔ زندگی میں بہت سی مشکلات آئیں۔ اکیلے گھر کا خرچ چلانا مشکل ہو گیا۔ نوبت فاقوں تک آ گئی۔ میرے چچا جو کہ بہت اچھے انسان تھے، وہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ بھجوا دیتے تھے۔ جب ہمارے پڑوسیوں نے ہماری حالت دیکھی تو میری ماں کو دوسری شادی کا مشورہ دیا کہ تم ابھی جوان ہو، مگر میری ماں نے کہا، نہیں، مجھے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میری ماں کا 5واں جھوٹ تھا۔ جب میں گریجویشن مکمل کر کے کسی اچھی جاب کی تلاش میں نکلا تو مجھے بہت اچھی جاب مل گئی۔ میں نے سوچا اب ماں کو آرام کرنا چاہیے اور گھر کا خرچ مجھے اٹھانا چاہیے۔ وہ بہت بوڑھی ہو گئی ہیں۔ میں نے انہیں کام سے منع کیا اور اپنی تنخواہ سے ان کے لیے کچھ رقم مختص کر دی، تو اس نے انکار کر دیا اور کہا، بیٹا یہ تم رکھ لو، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میری ماں کا 6واں جھوٹ تھا۔ میں نے جاب کے ساتھ اپنی پڑھائی بھی مکمل کر لی تو میری تنخواہ بھی بڑھ گئی اور مجھے جرمنی میں کام کی آفر آئی۔ میں وہاں چلا گیا۔ سیٹل ہونے کے بعد انہیں اپنے پاس بلانے کے لیے فون کیا تو اس نے میری تنگی کے خیال سے مجھے منع کر دیا اور کہا، مجھے باہر رہنے کی عادت نہیں ہے، میں نہیں رہ پاؤں گی۔ یہ میری ماں کا 7واں جھوٹ تھا۔
میری ماں بہت بوڑھی ہو گئیں، انہیں کینسر ہو گیا، انہیں دیکھ بھال کی ضرورت تھی اور میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ان کے پاس پہنچ گیا۔ وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھیں اور مجھے دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی تو میرا دل ان کی حالت پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ بہت لاغر ہو چکی تھیں۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو وہ کہنے لگی، مت رو بیٹا، میں ٹھیک ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ یہ میری ماں کا 8واں جھوٹ تھا۔ اور ایسے ہی ایک دن پھر میری ماں نے ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اردو ایکسپریس کے سامعین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہم اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کے سامنے لا سکیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔